بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوال جواب کا یہ سیشن 170 ہے، 170واں سیشن ہے۔ آج آپ کے سوالات، ہمارے جوابات آپ کے پیش نظر ہیں۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال جناب محمد عالم انصاری گورکھپور سے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے آج خواب میں اپنی مرحومہ اپی کو دیکھا۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھی تھیں اور انہوں نے ایک پرچی نکالی جس پر ایک نام لکھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کہا خدا نخواستہ کہیں یہ نام ہماری دوسری اپی کا نہ ہو، لیکن پرچی پر نام کسی اور کا یعنی فاطمہ نور کا لکھا تھا، اور یہ نام میری اپی کا نہیں ہے۔ پھر اپی غائب ہو گئیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ ہم نے اس خواب کی تعبیر پتہ کرنا ہے، برائے مہربانی آپ اس کی تعبیر ہمیں بتلا دیں۔ آپ کا خواب کا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ خواب میں تو بس یہ ہدایت یاد رکھیں کہ جب خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے تو بس اتنا دعا کر لیا کریں کہ اللہ اس میں جو خیر ہو وہ نصیب فرما، اور جو اس میں برائی ہو سے حفاظت فرما۔ خواب کی تعبیر سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ دعا تو کر ہی لینی چاہیے۔ باقی آپ کے خواب کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مرحومہ اپی نے جو پرچی نکالی اور اس میں کسی ان کی اجنبی خاتون کا نام تھا، اور بظاہر وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میری اپی کا نام ہوگا، چھوٹی بہن کا نام ہوگا، وہ نہیں تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے ایصال ثواب کیا، اور ایسی نے کیا جن کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ وہ پرچی ایصال ثواب کی گویا پرچی ہے جو زندوں کی طرف سے مردوں کو جو ایصال ثواب پہنچتا ہے، تو پرچی سے مراد ایصال ثواب کا تحفہ ہے، تو وہ اپی کا نہ ہو کر کے کسی اور کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اور یہ خواب میں آپ کو دکھلایا گیا کہ آپ لوگ خود ایصال ثواب کا اہتمام کیا کریں، مرحومہ اپی کو کچھ پڑھ کر کے، غریب کی خدمت کر کے، کسی محتاج کو کچھ دے دلا کر کے ثواب بخش دیا کریں کہ اللہ اس کا ثواب ان مرحومہ اپی کو پہنچے۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس خواب سے کا فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اگلا سوال انصاری صاحب ہیں۔ سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو صحیح راہ دکھلائے۔ قبروں پر جو فاتحہ کی جاتی ہے اس میں کیا کیا اور کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ قبر پر جائیں، پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و نحن لکم خلف و انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور بھی طرح کی دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ پڑھیں، 3 بار قل واللہ سورہ اخلاص کم از کم پڑھ لیں، یا الہاکم التکاثر پڑھ لیں، جو صورتیں یاد ہوں، جتنا موقع ہو کم یا زیادہ وہ پڑھ کر کے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے اس مرحوم جو بھی رشتہ ہے، رشتہ کے نام لے کر کے ہمارے دادا، ابا، بھائی، مرحومہ جن کو ثواب پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہو گئی فاتحہ جو قبر پر کی جاتی ہے۔ شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے اور ان کو کیسے پہچانا جائے؟ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں مخلوق کو شامل کرنا، کہ اللہ کی ذات یہ قدرت والی ہے تو فلانا بھی یہ قدرت والا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفت جیسے اللہ میں ہے ایسی فلانے میں ہے، تو یہ اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی صفت میں، کسی ذات میں شرک جو ہے شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہوتا ہے۔ بدعت کا مفہوم ہوتا ہے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں نہ ہو، غیر دین کو دین سمجھ کر کرنا۔ جو چیزیں مثلا قبر کے بعد، قبر میں دفن کرنے کے بعد، مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اب دین میں یہ نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی کہے کہ نہیں کیا حرج ہے، تو کیا حرج ہے، بات بھی اچھی لگتی ہے بظاہر، اذان کے کلمات بھی جو ہے ذکر کے کلمات ہے، خرابی کیا ہے؟ خرابی یہی ہے کہ غیر دین کو دین بنا دیا گیا۔ کوئی مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 پڑھے، بھائی ہم نے سورہ فاتحہ ملائی ہے، سورت ملائی ہے، رکوع بڑھایا ہے، 2 سجدے بڑھائے، کیا خرابی ہے؟ تو جواب یہی ہوگا نا کہ ارے بھائی جو چیز جیسی ہے ویسی رکھنا ہے، دین محفوظ ہے، تو بدعت کے ذریعے دین میں حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بدعت الگ چیز ہے، اور بدعت کی تعریف ہے غیر دین کو دین سمجھ کر دین میں شامل کرنا۔ مٹی دینے کے بعد قبر پر جو پانی چھڑکتے ہیں وہ کس لیے ہوتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس پر کوئی حدیث موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ قبر تیار ہو جانے کے بعد قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مستحب ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مٹی دھول بیٹھ جائے، اڑے نہیں، اور نیک پھالی بھی لی جاتی ہے پانی چھڑکنے سے۔ اس پر حدیث بھی موجود ہے، تحتاوی علی مراق الفلاح،
کتاب میں جہاں پر یہ مردے کو دفن کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں پر اس کو مستحب لکھا ہے، اور اس پر بطور حدیث کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ذکر کیا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر پر آپ نے پانی چھڑکنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تیار ہونے پر بھی آپ نے پانی چھڑکوایا۔ تو اس طرح یہ پانی چھڑکنا، یہ جو پھوڑے کے اوپر لے کر کے پانی چھڑکتے یہ غلط ہے، صرف یوں ہی پانی چھڑک دینا چاہیے، سرہانے کی طرف سے شروع کریں، پیتانے پہ جا کے ختم کریں، اوپر سے پانی ایسا اتنا چھڑک دیں کہ مٹی وغیرہ گرد بیٹھ جائے، اڑے نہیں۔ اگلا سوال جناب شعیب جمال صاحب کہتے ہیں ہم نے نفل روزہ رکھنے کے لیے رات میں 2 بجے خالی پانی پی کر سحری کی نیت کر لی نفل روزے کی، تو میرا روزہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ پانی نہ پیتے اور نیت کر کے سو جاتے تب بھی ہو جاتا۔ اس میں نیت پہلے کرنے میں منع نہیں ہے، وہ نیت کا بعد میں جو اتنا لیٹ نیت کریں کہ دوپہر کے بعد اگر آپ نیت کریں تو پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ 10 بجے سے پہلے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نیت کر لے کہ میرا آج روزہ ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، نفل روزہ۔ قضا روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا پڑے گی۔ اگلا سوال جناب بنت محمد طارق کہتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں کہ آسمان میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ کئی سالوں تک رکوع میں ہے، اور اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ کیونکہ آج سے پہلے تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہم نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ انسان جنت میں بھی اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا جب مقصد عبادت نہیں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کے پیدائش کے بعد جبکہ وہ عبادت کے لیے ہماتن ہمیشہ کے لیے اس میں مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں، جو فرشتہ جس عبادت میں جڑا ہے وہ قیامت تک ایسے ہی لگا رہے گا، جو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد فرشتوں سے الگ ایک مخلوق پیدا کرنا، کہ فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں جڑا ہوا ہے، فرشتوں کو شیطان نہیں بہکا سکتا ہے، فرشتوں کے ساتھ نفسانی تقاضے نہیں ہیں، اور انہیں نافرمانی کی صلاحیت نہیں دی گئی۔ لہذا فرشتوں کا کسی نیکی میں جڑا رہنا، لگا رہنا، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چاند سورج جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کی دے لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنانا تھا جس کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی کے تقاضے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ برائی بھی کر سکتا ہے، اور ہر طرح کی اس کو ساتھ شیطان، نفس، دنیا کی محبت اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے عقل کو صحیح استعمال کر کے اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، کھرا اترتا ہے، پھر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے انعام کے طور پر، یا وہ آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی تھی نیکی کی برائی کی طرف ڈھلک گیا، اور برائی کو اس نے پسند کیا اور برائی کی طرف بڑھتا گیا اور اپنے کو جہنم کے راستے پر لے گیا، آزمائش میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، انسان کو پیدا کر کے یہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ مخلوق ہے، اس کا کمال ہے عبادت کرنا، کہ اس کے ساتھ جو ہے نفسانی تقاضے جڑے ہوئے، پھر اس کو کچل کر کے میری عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک الگ صلاحیت کی مخلوق ہے، فرشتے الگ صلاحیت کی مخلوق ہے، انسان الگ صلاحیت کی مخلوق ہے۔ رہ گئی ضرورت تو اللہ کو کسی کی عبادت کی نہیں ہے۔ ہاں پیدا اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ انسان عبادت والی زندگی گزارے، اور وہ ایسی عبادت جو گناہوں کے تقاضے کے باوجود ہو، تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے غالباً آپ کا شبہ دور ہو جانا چاہیے۔ اگلا سوال XYZ کمنٹ میں لکھتے ہیں میرا بیٹا 6ٹھے کلاس میں ہے، ہم اسکول کے ساتھ دین کی پڑھائی بھی کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کے بیکن گنج والے مدرسے میں کیا انگلش لینگویج کا کورس ہوتا ہے؟ اسکول کے ساتھ عربی کا کورس کروانا چاہتے ہیں یا کچھ اور کورس ساتھ ہو جائے؟ اپنی رائے بھی بتائیں ایسے بچوں کے لیے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ قریب میں کہیں بیکن گنج کے رہتے ہیں تو آپ تشریف لے آئے، آپ سے مذاکرہ ہو جائے گا، بیٹے کو بھی لیتے آئے کہ وہ کس سطح کا ہے اور کیا ان کی پڑھائی ہے آگے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جو ہے عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم بھی عربی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ اس کا انتظام ہے، لیکن اس میں
ٹیسٹ لینے کے بعد کون بچہ کیا پڑھنے کے لائق ہے، ہم اس کو دونوں چلا بھی سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، وہ دونوں میں چل بھی سکتا ہے، اتنی ذہن رکھتا ہے کہ نہیں، یہ جائزہ لینے کے بعد ہی ہم طے کرتے ہیں۔ تو آپ زحمت کر کے تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ سے جو ہے مذاکرہ ہو جائے گا اور بچے کے لیے جو بہترین راہ ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اگلا سوال ابو سعید اعظمی صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں۔ سلام کے بعد کہتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوال کے 6 روزوں میں قضا روزے کی بھی نیت درست ہے اور عرفہ کے روزے کے ساتھ قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، شوال کے 6 روزے نفل ہیں اور کسی نیت میں دوسری نیت جو اسی جنس کی ہو تو ٹھیک ہے، شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا مہینے میں 3 روزے نفل رکھنے کی عادت تھی اور وہ شوال کے اندر بھی 3 روزے آپ شامل کر لیجئے کہ یہ شش عید کے بھی روزے ہو جائیں گے، شوال کے 6 روزے، اور اسی میں ہمارے مہینے کے جو 3 روزے وہ بھی اسی میں ہو جائیں گے، تو اس طرح تو ہو جائے گا۔ لیکن ایک قضا جو فرض ہے روزہ اور ایک نفل، تو نفل اور فرض 2 نیتیں ایک ساتھ شامل ایک روزے میں نہیں ہو سکتی۔ یہی حال عرفہ کے روزے کا ہے۔ عرفہ کے روزے کا ثواب نفل کی نیت سے رکھیں گے تبھی ملے گا، قضا کی نیت سے رکھیں گے تو قضا تو ہو جائے گی، عرفہ کا روزہ کا جو نفل روزے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ انہی کا اگلا سوال ہے، امام کے پیچھے جلد بازی میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جبکہ آدھی تکبیر رکوع میں کہی ہو، نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ایک لمحے کے لیے قیام بھی فرض ہے، اور جب تکبیر ہی پوری نہیں ہو پائی، رکوع میں جا کے آدھی پوری ہو رہی تو قیام کہاں ہوا؟ تکبیر کے بعد قیام کا وجود ہوگا، اس لیے نماز اس شکل میں نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ان کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو سائنس کے مطابق تو کدو 600 سال بعد کی پیداوار ہے، تو کدو سے کون سا کدو مراد ہے؟ کیا اس سے مراد پیٹھا ہے؟ وضاحت فرمائے۔ پیٹھا جو کمیڑا سے بنتا ہے وہ تو نہیں ہے، اس کو بھی کدو کہہ دیتے ہوں، ہمارے دیار میں تو کدو اس کو نہیں کہا جاتا، کدو فارسی لفظ ہے، اس کو عربی میں دبا کہتے ہیں، جو سنت ہے حدیث پاک سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کدو پسند ہے، وہ دبا، اور دبا کے معنی لوکی کے آتے ہیں جو لمبی ہوتی ہے، اور اسی کی ایک جنس جو ہے پیلے شکل میں جو ہوتا ہے گول گول، جس کو چیتا پھل بھی کہہ دیتے ہیں، کدو بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اصل اس کا جو مصداق ہے، جو سنت ہے، وہ ہری جو لوکی کہلاتی ہے وہ سنت ہے، جو سنت سے ثابت ہے، کمیڑا نہیں شامل ہے، اور اس میں وہ جو چیتا پھل ہے وہ اصل اس کا مصداق نہیں ہے، اصل مصداق لوکی ہے جو دبا کا اصل ترجمہ ہے۔ اگلا سوال حارث علی، کمنٹ میں انہوں نے کہا کہ خاتون عدت میں ہیں اور ان کو 2-3 مہینے میں ایک بار مینسنس یعنی حیض ہوتا ہے، ایسی شکل میں کیا مسئلہ ہوگا ان کے لیے؟ 3 حیض پورا کرنا ہے یا 3 مہینہ 10 دن؟ جب ان کو حیض آتا ہے تو مہینے سے ان کی عدت نہیں پوری ہوگی، اب ان کو عدت پوری کرنے کے لیے حیض کا ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ اب مثلا 3 مہینے میں ایک بار حیض آ رہا ہے تو اگر طلاق کی عدت ہے تو 9 مہینے میں جب تیسرا حیض ختم ہوگا تب عدت ختم ہوگی۔ یہ 3 مہینہ جو 3 ماہواری کا بدل ہوتا ہے، یہ جب ہے جن کو حیض بالکل نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو حیض تو آ رہا ہے، بھلے وقفے سے آ رہا ہے، ہر مہینے نہیں آ رہا ہے، تو ان کی عدت 3 مہینہ 10 دن، وہ ایسے 3 مہینہ 10 دن تو کسی چیز کی عدت نہیں ہوتی، 10 دن خامخواہ جوڑ دیتے ہیں۔ جن کو حیض نہیں آتا اور وہ طلاق کی عدت ہے تو 3 حیض کے بجائے 3 مہینہ ہوتی ہے، 10 دن نہیں، اور اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض کے ختم پر عدت ختم ہوتی ہے، اور وفات کی عدت ہے تو 4 مہینہ 10 دن پر، اور اگر حمل ہے تو حمل کے پیدائش پر۔ اگلا سوال شیخ ظفر بھیونڈی، شیخ ظفر بھیونڈی صاحب کا، کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کی 3 بیگھہ زمین ہے اور ہم 3 بھائی اور 1 بہن ہیں، بہن کو حصہ ملے گا اور کتنا ملے گا؟ جبکہ والدہ نے اپنی حیات میں بہن کو فلیٹ میں سے حصہ دیا تھا۔ دیکھیے والدہ نے اپنی حیات میں بہن کو فلیٹ میں سے جو دیا ہو وہ ان کے لیے گفٹ ہو گیا، باقی جو والد صاحب کی 3 بیگھہ زمین ہے اور وہ اس کی وارث جو ہے آپ 3 بھائی 1 بہن ہے، تو اس میں بھائیوں کا چونکہ ڈبل حصہ لگتا ہے تو 3 دونا 6 اور بہن کا 1 حصہ لگے گا تو 7 حصوں میں زمین تقسیم کر لیں، 2 حصہ بھائیوں کو دے دیں اور 1 حصہ بہن کا لگائیں، تو 1 حصہ بہن کا بھی حق ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ جو قرآن میں اس کے روح سے۔ اگلا اور آخری سوال محمد سیف کمنٹ میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں جہاں سوتا ہوں وہاں میرے پیر کو اوپر الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے، کیا اس سے گناہ ہوگا؟
قرآن اوپر الماری میں ہے اور پیر اس کی طرف سیدھ میں نہیں پڑ رہے ہیں، بھلے جو ہے اس سمت میں پیر ہے، تو یہ بے ادبی میں نہیں شمار ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ جس الماری کو کپڑے سے ڈھک بھی دے، وہاں پر کپڑا بھی ڈال دے، تو یہ اور زیادہ ادب و اہتمام ہو جائے گا، ورنہ قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہے، پیر نیچے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تھے آپ کے سوالات جوابات۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔